ڈپریشن، نیند کا نہ آنا اور موڈ کا لو ہونا یہ آج کل کا سب سے عام مسئلہ ہے۔ تقریباً 50% سے زیادہ لوگوں کو یہ مسائل کا سامنا ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی جو بیماری پائی جاتی ہے وہ ڈپریشن ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، کولیسٹرول کے مسئلے، ان سب مسئلوں کو اکٹھا کر دیں، اور دوسری طرف ڈپریشن، انسومنیا یعنی کہ نیند کا نہ آنا اور لو موڈ، تو یہ ان سے بھی زیادہ، مجموعی تعداد میں ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈپریشن کی اب جدید ترین گولی آ چکی ہے، انسومنیا کی جدید ترین گولی آ چکی ہے، اور لو موڈ کی جدید ترین میڈیسن آ چکی ہے۔ پہلے اس کو سب سے پہلے یہ باربیچوریٹس فیملی آئی تھی، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا تھا، اگر زیادہ گولیاں بندہ کھا لے تو مر بھی سکتا تھا۔ اس کے بعد بینزوڈائزپین سیریز آئی ہیں، یہ جو عام طور پہ آپ کو گولیاں ملتی ہیں، لیگزوٹانل کی گولیاں، برومیزیپیم، سومبرو، الپریزولیم، اس طرح کے مختلف نام ہیں۔ تو ان کے اندر جو ڈرگز ہوتی ہیں، جس فیملی سے، جس نسل سے یہ دوائیاں تعلق رکھتی ہیں، ان کو کہتے ہیں بینزوڈائزپینز۔ اب بینزوڈائزپینز بہت زیادہ اگر بندہ کھا لے تو بالکل ڈیتھ نہیں ہوتی، یہ انسان کو انستھیزیا یعنی کہ بے ہوشی کے لیول تک نہیں لے کے جا سکتی۔ ایون میں نے ایک بندہ دیکھا جس نے 200 گولیاں کھا لی ہیں، اس کو ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر باقی سائیڈ افیکٹس آ سکتے ہیں، لیکن اس سے بے ہوشی ہو کے ڈیتھ نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیند کی 20-30 گولیاں کھا لیں تو کہیں ڈیتھ نہ ہو جائے۔ نیند کی 20-30 گولیاں کھا جانے سے ڈیتھ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی اگر ایسا بندہ کر لے تو پریشان نہیں ہونا، اس بندے کو فوراً اسپتال لے کے جانا ہے۔ اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نیند کی گولیوں سے ڈیتھ نہیں ہوتی، ان کا ایک لیول ہوتا ہے جس کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں باقی یہ ہے کہ ہائی ڈوز لینے سے گردے اور جگر وغیرہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیتھ کا چانس اس میں بہت کم ہے۔ تو یہ جو بینزوڈائزپینز کی کلاس ہے، اس میں یہ نقصان تو ختم ہوا، لیکن یہ ہے کہ ان کی ڈیپینڈنس ہوتی ہے، یعنی کہ انسان اس کے اوپر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلے وہ اگر آدھی گولی کھا رہا ہے تو پھر وہ ایک گولی کھائے گا، پھر ایک گولی کھا رہا ہے تو پھر اس کو 1.5 گولیاں یا 2 گولیاں، اس طرح ڈوز بڑھتی رہتی ہے اور ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے انسان کو، اس کی یعنی کہ عادت پڑ جاتی ہے۔ لیکن آج میں جو آپ کو دوائی بتا رہا ہوں وہ نیند بھی بہتر کرتی ہے، اس سے ڈپریشن بھی ٹھیک ہوتا ہے اور موڈ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کا میکینزم جو ہے وہ نیچرل طریقے سے ہے، اور وہ ڈرگ ہے ایگومیلاٹین۔ 25 mg کی ٹیبلٹ آتی ہے، پاکستان میں ٹیبلٹ پاکستانی کمپنیز بنا رہی ہیں۔ تو یوزلی اس کی جو سٹارٹنگ ڈوز ہے 12.5 mg یعنی کہ آدھی گولی سے شروع کیا جاتا ہے، رات سونے سے پہلے دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی گولی ہے جو میلاٹونن ہارمون کی طرح کام کرتی ہے، یعنی کہ یہ میلاٹونرجک ہے۔ ہمارے جسم کے اندر نیند اور جاگنے کے لیے ایک ہارمون بڑا ضروری ہے جس کو کہتے ہیں میلاٹونن، اور میلاٹونن ایک نیچرل ہارمون ہے۔ تو اس دوائی کا اثر میلاٹونرجک ہے، یعنی کہ میلاٹونن جیسا ہے۔ تو ایگومیلاٹین ایک ایسی ڈرگ ہے جو میلاٹونن جیسا اثر رکھتی ہے، یہ میلاٹونن کے ریسیپٹرز پہ جا کے کام کرتی ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ ایک نیچرل پاتھ وے سے آتی ہے، تو یہ سرکیڈین ردم ہمارے یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر ایک گھڑی چل رہی ہے، کلاک چل رہی ہے، جس کے اندر مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں، مختلف ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، مختلف کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، مختلف پروسیسز ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے کے سرکیڈین ردم یعنی کہ اٹھنے اور جاگنے کے ردم سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اس سرکیڈین ردم کو بڑا بہتر کرتی ہے، نیند کو بڑا بہتر کرتی ہے، اور موڈ کو بہت اچھا کرتی ہے، اور ڈپریشن کی ون آف دی بیسٹ ڈرگ، ون آف دی موسٹ افیکٹو ڈرگ ہے۔ اور مزے کی بات ہے اس کی ڈیپینڈنس نہیں ہے، اس کو جب آپ ٹھیک ہو جائیں آپ اس کو آرام سے چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو چھوڑنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ کو نیند بالکل ہی نہیں آنا بند ہو جائے گی اور آپ اس کو کھائے بغیر نیند نہیں آ سکتی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ون آف دی لیسٹ ڈیپینڈنٹ ڈرگ ہے، اس کی اتنی زیادہ ڈیپینڈنس نہیں ہوتی، تو اس کو آپ جب چاہیں آرام سے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ایگومیلاٹین یہ لیٹسٹ ڈرگ ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، خود سے یہ دوائی نہیں لینی، ہمیشہ کسی رجسٹرڈ اور پراپر سرٹیفائڈ ڈاکٹر سے ہی یہ دوائی لینی ہے، کیونکہ دوائیوں کے ایک اسپیکٹ نہیں ہوتے، ملٹیپل اسپیکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ پریگنینسی میں سیف ہے کہ نہیں ہے، جس کو جگر کا مسئلہ ہے اس کے لیے کیسا دوائی بیہیو کرے گی، جس کو گردے کا مسئلہ ہے اس میں یہ دوائی کیسا بیہیو کرے گی، تو دوائی کی ڈوز ایڈجسٹمنٹس بھی کئی لوگوں میں چاہیے ہوتی ہیں۔
تو ہر بندہ بالکل نارمل نہیں ہوتا، تو اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ نے یہ میڈیسن یوز کرنی ہے۔ ایگومیلیٹین 25 mg ون آف دی بیسٹ ڈرگ جس کا کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے، اور ڈپریشن، انسومنیا اور موڈ تینوں چیزوں کو ایٹ اے ٹائم ٹھیک کرتی ہے۔